اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیزان گرامی، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کر رہی ہوں آپ لوگوں کا پروگرام معرفت امام موسی کاظم علیہ السلام میں۔ ناظرین اکرام، آپ نے شاید غور کیا ہو کہ امام موسی کاظم علیہ السلام وہ واحد امام ہیں کہ جن کی ولادت پر نہ کوئی محفل منعقد کی جاتی ہے، نہ مومنین ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ مسئلہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ امام عالی مقام کی مظلومیت اس حد تک ہے کہ آپ کی ولادت ماہ سفر میں پڑتی ہے، جب مومنین ایام عزا میں مشغول ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ سوچا کہ امام عالی مقام کو ایک خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک ایسا پروگرام آپ کے سامنے لایا جائے جس میں امام کے فضائل کو، آپ کی زندگی کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے۔ اسی مقصد کے ساتھ یہ پروگرام لے کر میں سید نظر فاطمہ حاضر خدمت ہوں۔ انشاءاللہ اس گفتگو میں خواہر عزمی زہرا رضوی ہمارے ساتھ موجود رہیں گی۔ آئیے آج گفتگو کا آغاز ان کے استقبال سے کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے خواہر آپ کا اس پروگرام میں، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس ذکر کو کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہوئی جو بہت کم ہوتا ہے، اور یقیناً ہم شہزادی کے دل کو شاد کریں گے آج اس امام کا تذکرہ کر کے جس کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ بہت شکریہ خواہر، جزاک اللہ۔ سب سے پہلا سوال خواہر، ایک تمہیدی گفتگو کریں گے جس میں میں چاہتی ہوں کہ آپ امام عالی مقام امام موسی کاظم علیہ السلام کی زندگی کا ایک بریف ڈسکرپشن دیں، ایک مختصر سا تعارف دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو ہمارے 7ویں امام ہیں اور امام معصوم ہیں، تمام شیعان حیدر کرار کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ آپ معصوم امام ہیں، چہاردہ معصومین علیہ السلام میں آپ کا شمار ہے۔ اور بے شک امام کے بارے میں یہ چیز ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت جو ہے 7 صفر کو واقع ہوئی ہے، اور چونکہ یہ ایام عزا، کیونکہ ماہ محرم، ماہ سفر اور ربیع الاول کی وہ 8 دن، یہ تمام 2.25 ماہ جو کہ ہم ایام عزا ہیں، غم امام حسین میں ہم مشغول رہتے ہیں، اور جیسے کہ یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولا حسین کے نام کے سائے میں ان کی فرزند کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ تو بے شک یہ ایک غم امام حسین کا مرتبہ ہے کہ پروردگار عالم نے وہ فضیلت بخشی، لیکن یہ بھی دوسری جانب واضح ہے کہ امام معصوم آپ کی فضیلت بہت بلند ہے، مقام بہت بلند ہے، اور آپ کے فضائل بے شمار ہیں۔ تو ایک ہم اپنی جانب سے ایک بہترین موقع ہے کہ اس چینل ون کے اس پروگرام کے ذریعے کہ اپنے امام کے خدمت میں، وقت کے امام کے خدمت میں، آپ کے جد کے اس ولادت کے موقع پر ہم ایک عقیدت کا تحفہ اپنی جانب سے پیش کر رہے ہیں، آپ کے فضائل کو پیش کر کے۔ اور یہ ایک طریقہ کار بھی رہا ہے کہ ہم اگر غور کریں تو 7 صفر کو جتنی بھی مجالس بھی برپا ہوتی ہیں ان میں بھی امام کا ذکر کیا جاتا ہے، آپ کا فضائل بیان کیا جاتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ دن آپ سے مخصوص ہے۔ بے شک ہم جہاں مصائب امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں 7 صفر کو بھی، لیکن 7 صفر کو فضائل میں اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ کم از کم اپنے 7ویں امام کے کچھ فضائل کو بیان کیا جائے۔ ہماری یہ کوشش اس پروگرام کے ذریعے ہو رہی ہے کہ امام کے متعلق جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا مختصر سا ایک تعارف اگر ہم جاننے کی کوشش کریں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو 7 صفر ہے اور 128 ہجری، 128 ہجری میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور مقام ابوا جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ کی کل مدت حیات جو رہی ہے وہ 55 برس کی تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بہت سارے لقب القابات سے اللہ نے نوازا، جس میں مشہور لقب آپ کا کاظم ہے، بہت ہی مشہور، یعنی غصے کو پی جانے والا۔ تو لہٰذا اور یہ بھی ہم دیکھیں کہ آپ کی والدہ کے اعتبار سے سبھی جانتے ہیں کہ آپ کے والد محترم امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، اور والدہ آپ کی جناب حمیدہ خاتون ہیں۔ بی بی حمیدہ خاتون وہ پاک و طاہرہ بی بی ہیں کہ جن کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام یعنی بی بی حمیدہ خاتون کے سسر
نے ایک بہترین جملہ بیان فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا جناب حمیدہ خاتون کے لیے یعنی اپنی بہو کے لیے کہ حمیدۃ فی الدنیا محمودۃ فی الآخرہ، یعنی کہ تم دنیا میں حمیدہ ہو اور آخرت میں محمودہ ہو۔ حمیدہ یعنی حمد کرنے والی، یعنی دنیا میں تم پروردگار عالم کے حمد کر رہی ہو، لیکن انہوں نے اپنے کردار کو اس طرح سے زمانے کے سامنے پیش کیا ہے کہ بی بی کی آخرت میں جو ہے وہ فرشتے حمد کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ مقام، وہ منزلت اللہ نے آپ کی والدہ کو عنایت کی ہے، یعنی بہترین ماں باپ کے ذریعے سے آپ اس دنیا میں وجود آپ کا موجود ہے۔ جی یقیناً امام ہیں تو پھر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ نے بہترین والدین عطا کیے ہوں گے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ امام کی ولادت کا جو ماحول تھا، جو وقت تھا، اسے آپ کچھ بیان کریں۔ جی خواہر، ولادت کے حالات پر اگر ہم توجہ دیں تو جو تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، تاریخ کی روشنی میں ہم نے جانا کہ بی بی حمیدہ خاتون حج کے سفر پر روانہ ہوئیں اپنے شوہر کے ساتھ، اور شکم میں معصوم امام ہیں، پرورش پا رہے ہیں، اور جو ہے دن قریب تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے سفر حج کا ارادہ کیا ہے۔ یہاں پر بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات اور کہنا چاہوں گی کہ ایسی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کی جو آغوش رہی ہے، جس آغوش میں یہ پروان چڑھے ہیں، یا یوں کہیں کہ جو والدہ اللہ نے ان مقدس ہستیوں کو عنایت کی ہے، وہ بھی ایسی طاہر سلبے تھیں، وہ بھی ایسی طاہر شکم رہے ہیں کہ جن کے ذریعے ایسی شخصیتیں وجود میں آئی ہیں۔ بی بی حمیدہ خاتون، آج کی دنیا میں ہم دیکھیں کہ اگر کوئی خاتون ہے، حاملہ ہوتی ہے، تو ایک چھوٹا سا بھی سفر ہو تو کہا جاتا ہے کہ اوائڈ کریں، نہ کریں، بہتر ہے کہ آپ خیال رکھیں اپنے سفر کا، آخر کے جو ایام ہوتے ہیں اور بھی زیادہ اس میں بہت احتیاط برتی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر عبادت کا شوق و ذوق ہم دیکھیں کس قدر بلند تھا بی بی حمیدہ خاتون کا، کہ آپ حج کے لیے خود بھی چاہتی ہیں اور روانہ ہوئی۔ اچھا، وہ دور بھی ایسا ہے کہ آج کے اعتبار سے بڑی آسانی نہیں تھی، فلائٹ میں بیٹھے اور بڑی آسانی کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئے، اور پھر وہاں پر بھی ہوٹل روم ہے، اے سی وغیرہ ہے، آرام انسان، اور پھر اس کے بعد جب بھی جو بھی انجام دے رہا ہے فال، تو وہاں پر بھی بہت ساری سہولتیں ہیں، ہر سہولت کھانے پینے کی، ڈاکٹرز کی، یقیناً ہر چیز آج کل موجود ہے۔ آج اگر پھر بھی اس کے باوجود بھی آج الاؤڈ ہی نہیں ہے، ڈاکٹرز الاؤ ہی نہیں کرتے ہیں، تو ہم یہ چیزیں آج دیکھیں۔ لیکن آج سے اتنے برس پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی بی حمیدہ خاتون ایسے عالم میں کہ جب اونٹوں پر سفر کیا جا رہا ہے، مہینوں کا سفر ہوتا تھا، وہ بھی صحرا سے، ریگستان سے، دھوپ کی تمازت ہے، اتنی پریشانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ شوق ہے عبادت کے لیے کہ آپ سفر حج پر اپنے شوہر کے ساتھ اس عالم میں بھی چلی ہیں، اور جب سفر سے پلٹی ہیں حج کے، تب پھر مقام ابوا میں جب پہنچی، یعنی حج مکمل کر کے جب یہ قافلہ لوٹ رہا ہے تو بی بی اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اور آنے کے بعد مقام ابوا میں جب پہنچی ہیں تو آپ نے محسوس کیا ہے، اور پھر وہاں پر رکنے کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد یہ خبر آئی کہ ولادت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوئی ہے اس مقام پر۔ اب ولادت کے بعد چند دن جو تاریخ میں موجود ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ابوا میں آپ نے چند دن قیام کیا ہے، اور اس کے بعد آپ مدینہ تشریف لائے، اور بیٹے کی ولادت کے حوالے سے 3 روز تک کے عام لوگوں کو آپ نے کھانا کھلایا ہے، یعنی کہ بیٹے کی جو ولادت ہوئی تھی اس حوالے سے آپ نے پلٹ کر جب آپ مدینہ آئے ہیں تو 3 روز تک کے ایک دعوت عام رہی ہے۔ تو یہ کچھ واقعات آپ کی ولادت کے حوالے سے بھی تاریخ میں رقم کیے گئے ہیں۔ جی، تو یقیناً یہ دعوت اس لیے کی گئی ہوگی تاکہ دنیا کو جو ہے وہ خبر دے دی جائے کہ ایک اور حجت خدا الحمدللہ روئے زمین پر تشریف لا چکے ہیں۔ بے شک خیر، امام اپنے عمر کے اعتبار سے کبھی قید نہیں ہوتا، وہ ہر عمر میں امام ہوتا ہے۔ میں چاہ رہی ہوں آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کمسنی کے عالم میں، آپ کی کمسنی کے عالم میں کیا کمالات تھے، یہ بتاتے ہوئے کوئی واقعہ ہمارے سامنے رکھیں۔ جی خیر، بچپنے کا اگر ہم دیکھیں دور تو وہ بھی امام کا ایسا دور رہا ہے کہ جس میں آپ پیغام کمسنی کے عالم میں بھی لوگوں کو دیتے ہوئے نظر آئے۔ 3 برس کی عمر ہے آپ کی، ایک واقعہ کہ 3 برس کی عمر جب ہم سنتے ہیں تو سوچتے ہیں 3 برس میں بچہ صاف بولتا نہیں ہے برابر، لیکن یہی فرق ہے۔ کم از کم آج تو زمانہ اس بات کا اقرار کر لے کہ جو عصمت کے حوالے سے انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں امام معصوم نہیں ہوتے، یا فقط رسول تک کے عصمت ہے یا نبوت تک کے ہے، تو ایک مرتبہ اب تو اقرار کریں کہ یہ فرق جو اللہ نے رکھا، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک عام بچہ 3 برس کی عمر میں ایسے کمالات جن کا ابھی میں ذکر کروں گی چند ایک کا، اور اگر ہم تاریخ
فقہ میں مطالعہ کریں تو بہت ساری ایسی مثال امام کے حوالے سے ہے. تو کیا ایک عام بچے میں اتنی گنجائش پائی جا سکتی ہے کہ وہ اس حد تک کہ بہتر ہو یا اتنے بہترین جواب عنایت کرے 3 برس کی عمر میں اور اس طرح سے سوچے, اس کی فکر اتنی اعلیٰ ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہ خداوند عالم کی طرف سے یہ واضح طور پر ایک دلیل تھی کہ ایک عام انسان میں اور ایک معصوم میں فرق کیا ہوتا ہے. ایک عام بچہ, اسے بچپنے میں بس کھیلنا ہے, کودنا ہے, یا جو بھی ہے یہی چیزیں اچھی لگتی ہیں, اسے کھلونے پسند آتے ہیں, اسے بہترین اپنے کپڑے ہیں وہ اچھے لگ رہے ہیں, ماں باپ کے آغوش میں رہنا, ان کے قریب رہنا, یہی سب چیزیں اچھی لگتی ہیں. لیکن امام کمسینی کا عالم چاہے 2 برس کی عمر ہو یا 3 سال کی عمر ہو, اس میں بھی وہ اللہ اللہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی جانب لاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. یہ واقعہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امام کی عمر 3 برس کی ہے اور آپ کے بچپنے کا کمسینی کا عالم. کہ صفوان جمال نے آپ کو گھر سے اس عالم میں نکلتے ہوئے دیکھا کہ ایک بکری کے بچے کے کان کو پکڑ کر کے آپ باہر لا رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں کہ خدا کا سجدہ کر, میرے اللہ کا سجدہ کر, پروردگار عالم کا سجدہ کر. اور امام نے صفوان کو دیکھا بھی ہے. گویا امام صفوان کو اس عمل کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اسے اپنے قریب کرتے ہیں جو خدا کا ہوتا ہے. یعنی اگر ہم تک پہنچنا بھی ہے تو خدا کے ذریعے سے, جو خدا والا ہوگا, جو اللہ والا ہوگا, وہ ہم تک پہنچ سکتا ہے. یعنی خدا کی عبادت سے غافل ہونے والا, سجدوں سے غافل ہونے والا, وہ ہرگز ہمارا نہیں ہو سکتا, اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. 3 برس کی عمر میں یہ پیغام دینا, جانور سے یہ کہنا کہ چلو خدا کا سجدہ کرو, آج بھی یہ اہم پیغام دے رہا ہے کہ جو سجدوں سے دور ہیں, جو عبادتوں سے غافل ہیں, کہ اگر امام 3 برس کی عمر میں ہمیں اس جانب متوجہ کر رہے ہیں تو آج ہم باشعور ہیں, ہمیں سمجھ ہے, عقل و فہم ہے, بالغ ہو چکے ہیں, واجب ہو چکی ہیں عبادتیں, اس کے باوجود بھی غافل ہو کر کے یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ اہل بیت تو بس فقط ہماری شفاعت کے لیے ہیں ہی, کیسا بھی معاملہ رہا وہ تو شفاعت کرا دیں گے. تو اہل بیت ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں اس عبادت اللہ کے سجدے کے اعتبار سے. یہ ایک واقعہ بھی پایا جاتا ہے. پھر جب صفوان نے یہ منظر دیکھا کہ آپ سجدے کے لیے حکم دے رہے ہیں, اب دیکھیں دوسری چیز سامنے آ رہی ہے. تو صفوان نے عرض کیا کہ اگر آپ اس سے سجدہ کرا سکتے ہیں تو اسے مرنے کا بھی حکم دے سکتے ہیں, یعنی اس کی موت کا اختیار بھی آپ کو ہے. اب یہاں پر بے شک بہت سارے اختیارات معصوم کو اللہ نے دیے ہیں, لیکن یہاں پر آپ نے واضح کر دیا کہ انسان کو اپنے فرائض کی فکر کرنی چاہیے. موت اور زندگی کا فیصلہ اللہ کی ذات کے لیے ہے, اس کے متعلق خداوند عالم فیصلہ کرنے والا ہے. انسان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے فرائض کی فکر کرے. اللہ نے جو فریضے اس پر عائد کیے ہیں وہ اس کی جانب متوجہ ہو جائے. وہ کسی کو مارنے یا زندگی دینے کا معاملہ وہ خدا پر چھوڑ دے, کیونکہ پروردگار عالم کا اس پر مکمل اختیار ہے. ایک یہ مثال ملتی ہے. دوسری ایک مثال کی اسی دور کمسنی میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ لوگوں کے سامنے آپ کے یعنی اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات کو ایک مرتبہ نمایاں کر دیں. تو آپ نے ایک مرتبہ فرمایا, بیٹا ذرا اس مصرے پر مصرع تو لگاؤ. اور عربی کے کچھ ایسے مصرے تھے, اشعار تھے کہ آپ نے وہ فرمایا, اور پھر اس کے اعتبار سے عربی میں جو جواب اور اس کا جو ہے ترجمہ میں پیش کر دوں تاکہ سمجھنے کے لیے آسان ہو جائے ناظرین کے لیے. اور اس میں رہنمائی کی ہے علامہ ذیشان حیدر جوادی نے, کہ انہوں نے اپنی کتاب نقوش عصمت میں اس حوالے سے ان اشعار کا ترجمہ بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, برائیوں کا نہ ہرگز کبھی ارادہ کرو. عربی میں وہ مصرع تھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ برائیوں کا نہ ہرگز کبھی ارادہ کرو. اب امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اس مصرے پر مصرع بٹھا رہے ہیں کہ کرو جو خیر تو کچھ اور بھی زیادہ کرو. سبحان اللہ. اب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ معنی دیکھو کہ تم دشمنوں کے مکر و فریب. اب اس مصرے پر پھر اپنے بیٹے کی جانب متوجہ ہیں کہ اب اس پر مصرع بٹھائیں کہ امام صادق فرماتے ہیں, یہ معنی دیکھو کہ تم دشمنوں کے مکر و فریب. امام کاظم فرماتے ہیں, نا اختیار مگر تم کبھی یہ زیادہ کرو. یقیناً یعنی اس نہ اختیار کبھی تم کبھی یہ زیادہ کرو, یعنی اس صفت کو اختیار نہ کرو تم کبھی بھی, یقیناً جو خصوصاً پائی جا رہی ہیں. یعنی ان اشعار کو بھی یعنی کمسینی کے عالم میں بھی مصرے پر مصرع اس طرح سے پیش کر دینا, یعنی آپ کے علمی مقام کی بلندی کو بھی ظاہر کر رہا ہے. بڑے مصروں پہ مصرع نہیں لگا یقیناً. اور کمسینی میں بھی بچے کا اس انداز سے کرنا, تو یہ عصمت کے ہی گھرانے میں یہ مثالیں پائی جا رہی ہیں. جی خواہش.
یہ تمام مثالیں کمسنی میں ایسے کمالات کی جو ہیں وہ رسول اللہ کے خاندان میں اور ان کی نسل میں ہی پائی جا سکتی ہیں، اور یہ ائمہ طاہرین ہیں جو ہر زمانے میں اس بات کو ظاہر کرتے رہے، مگر یہ بدبختی تھی انسان کی کہ جو ان چیزوں کا اعتراف نہیں کر سکا۔ ہر امام جو ہے وہ فقط انسانوں کا امام نہیں ہوتا، یہ ہمارا بہت محکم عقیدہ ہے کہ امام چرند پرند، انسانوں کا، نباتات کا، جمادات کا، جنات کا، ہر شے کا امام ہوتا ہے، اور امام ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا مشکل کشا ہوتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی زندگی میں کیا کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے ہمیں تاریخ میں جس میں امام کسی بے زبان جانور کی مدد کرتے ہوئے نظر آئے ہوں؟ بے شک بہت سے واقعات ملتے ہیں، اور بلکہ نہ صرف مدد کرتے ہوئے ان کی باتوں کو بہتر انداز سے سمجھتے ہوئے، کیونکہ امام کے لیے زبان کی قید نہیں ہے کہ فقط عرب میں اگر امام متولد ہوئے تو اب فقط انہیں عربی آتی ہو، ہر ایک زبان میں۔ آج ہم دیکھیں کہ دنیا کے ہر گوشے سے جو بھی اپنے امام کو پکارتا ہے، امام اس کی فریاد کو سنتے ہیں اور اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں، اس کی پریشانیوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ تو امام کے لیے کوئی زبان کی قید نہیں ہے، کوئی ملک کی قید نہیں ہے، سرحدوں کی قید نہیں ہے، اور یہاں تک کہ امام کے لیے اس بات کی بھی قید نہیں ہے کہ انسان ہی ہو، یعنی فقط مخلوق میں اگر انسان ہی ہے تو پھر اس کی باتیں نہیں، بلکہ ہم بہت سے واقعات دیگر بھی ائمہ طاہرین کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ چاہے ملائکہ ہوں، ان کی مشکلات رہی ہو، فرشتے آ رہے ہیں، کس انداز سے جنات کو کوئی مسئلہ رہا، حتیٰ کہ جانور بھی اپنے مسائل لے کر علی رضا علیہ السلام کا یہ آپ کے ہی فرزند ہیں جن کا بہت مشہور واقعہ وہ ہرنی والا پایا جاتا ہے، اور اس انداز سے زیادہ تر ہم دیکھیں ائمہ طاہرین کی زندگی میں ایسے واقعات پائے جاتے ہیں تاکہ ہر دور میں انسان ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کو کھولے کہ یہ امامت ان کی ہر شے پر اللہ نے رکھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، لہٰذا جانور بھی اپنے مسائل کو لے کر آتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ جانور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کر آپ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ دلیلیں پائی جاتی ہیں، تاریخ میں واقعات رقم کیے گئے اس انداز سے کہ علی بن ابی حمزہ نقل کرتے ہیں کہ ابو الحسن کے غلاموں میں سے ایک نے ایک مرتبہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنے گھر میں مدعو کیا، دعوت لی ہے۔ امام اس شخص کے گھر تشریف لے گئے، وہاں جا کر کے امام ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دعوت کے انتظام کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب امام ایک مقام پر بیٹھے ہیں، جس نے دعوت لی ہے وہ انتظامات میں ہے کہ جس تخت پر امام بیٹھے ہیں اس کے نیچے ایک کبوتر اور ایک کبوتری ہیں، اور وہ دونوں کچھ باتیں کر رہے ہیں۔ عام زبان میں ہم سمجھے تو ہمیں تو بس یقیناً یہی سنائی دے گا کہ ہاں ایک جانور ہے، وہ اپنی زبان میں کچھ بول رہے ہوں گے۔ بہرحال اب امام نے ان کی باتوں کو سنا، امام مسکرانے لگے۔ جس نے دعوت لی تھی جب وہ پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ امام مسکرا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ مولا مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ دراصل یہ پرندے کچھ کہہ رہے ہیں اور ان کی باتوں کو سن کر یہ میرے لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ امام کیا آپ نے ان سے سنا؟ کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پر زیادہ آپ سے کوئی ہم کو محبوب نہیں ہے، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت ہر شے پر ہے، جس طرح سے دیگر ائمہ کی اپنے دور میں رہی ہے۔ تو اسی اعتبار سے اب جب پرندوں نے آپ کا دیدار کیا، ایک مرتبہ اقرار کر لیا ہے آپ کی امامت کا کہ آپ سے زیادہ ہمارے لیے اس پورے روئے زمین پر کوئی اور محبوب نہیں ہے۔ جانور بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ان انسانوں پر کہ جو اپنے عقیدوں کو، ان چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی اپنے عقیدوں کو اس طرح سے محکم نہیں کرتے ہیں اور شک و شبہ کی وہی دلدل میں اپنے آپ کو گھیرے ہوئے۔ بہرحال واقعہ اس انداز سے یہ بھی رقم کیا گیا۔ امام نے فرمایا کہ اب جو شخص نے پوچھا کہ امام حیرت کی بات ہے کہ آپ جانوروں کی بھی بولی کو سمجھتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی قید نہیں ہے، جانور کی باتیں ہوں یا کوئی چرند و پرند ہو، کچھ بھی ہو، ہم ہر ایک کی بولی کو بہتر انداز سے سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں۔ پھر ایک دوسرا واقعہ بھی اسی حوالے سے پایا جاتا ہے کہ احمد بن محمد معروف غزلی سے کی کہتے ہیں کہ میں ابو الحسن کے ساتھ بیٹھا تھا کہ دیوار پر ایک چڑیا بیٹھ کر چلانے لگی اور مضطرب تھی اور پریشان تھی، ایسا لگتا تھا کہ اس کی آواز سے، لیکن ہم اس کی بولی کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ امام نے مجھے فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ راوی نے جب سوال کیا، امام فرماتے ہیں کہ یہ دراصل کہہ رہی ہے کہ جو اس کا گھونسلہ ہے وہاں پر ایک سانپ جو ہے آ گیا ہے اور وہ سانپ اس کے بچوں کو کھا رہا ہے، لہٰذا
اس سے ان کی حفاظت ہو جائے، یہ مدد لینے کے لیے آئی ہے. اب ایک مرتبہ یہ سن کر کے لوگ وہاں سے اٹھے اور جب جا کر کے دیکھا تو حقیقت پائی کہ وہی منظر تھا، اور پھر ان لوگوں نے اس سانپ کو قتل کیا اور اس کے بچوں کو بچایا. یعنی کہ اب یہاں پر بھی واضح ہو گیا لوگوں کے سامنے، ایک مرتبہ لوگ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ واقعاً امام آپ کی امامت ہر ایک چیز پر بالکل واضح ہو گئی یہ چیزیں کہ امام جانوروں کی بھی بولیوں کو بہترین انداز سے سمجھتے ہیں. پھر ایک مشہور واقعہ اور بھی پایا جاتا ہے کہ امام کی جہاں امام بولی ان لوگوں کی سمجھتے ہیں، جہاں پر امام دوسری مثال یہ آئی کہ مشکل کشائی بھی جانوروں کی، پرندوں کی، ہر ایک کی کر رہے ہیں، وہیں پر یہ تمام جو مخلوق ہے، چاہے چرند پرند، حیوانات، جانور، ملائکہ، جنات، فرشتے، کچھ بھی ہوں، اگر امام حکم دے دیں تو امام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. جو تیسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ روایت ہے کہ ہارون رشید نے ایک بار جادوگر کو بلایا اور امام کو بھی بلایا. اب یہ چاہتا ہے کہ امام کی توہین کرے، اور جادوگروں پر اسے بڑا اعتماد ہے کہ جادوگر جو آئیں گے تو کچھ ایسا معاملہ ہوگا کہ امام کی توہین ہوگی، ان پر ایک ہنسنے کا موقع مل جائے گا. بہرحال امام کو بھی بلایا گیا، جادوگر بھی آئے اور دسترخوان سجایا گیا، دسترخوان پر روٹیاں بھی موجود ہیں. اب ایک مرتبہ یہ جو جادوگر تھا اس نے، اب جو لانے والے کھانا رکھنے والے وہ رکھ رہے ہیں، بہرحال روٹی امام کے آگے رکھی گئی. امام نے ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن اس جادوگر نے اپنے جو بھی جنتر منتر سے جادو سے اس روٹی کو وہاں سے دور کر دیا، امام سے دور کر دیا. اب جیسے امام سے روٹی دور ہوئی، ایک مرتبہ ہارون رشید جو تھا وہ قہقہے لگانے لگا، ہنسنے لگا، یعنی گویا اس کی ہنسی یہ بات کر رہی تھی کہ امام کی طاقت نعوذ باللہ کم پڑ گئی اور جادوگر کی طاقت زیادہ ہو گئی. اب یہاں پر چونکہ امامت پر سوال آ رہا تھا، امام نے ایک مرتبہ نہ آپ نے کچھ کہا ہے، فقط ایک آنکھوں کا اشارہ تھا. آپ نے دیوار کی جانب دیکھا کہ ایک تصویر بنی ہوئی تھی ایک شیر کی، آپ نے فقط اس کی جانب دیکھا، وہ شیر جو تصویر میں تھا اس تصویر سے باہر نکل آیا. باہر نکلنے کے بعد آیا اور اس نے جادوگر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور اسے کھا لیا. یہ منظر دیکھ کر کے ہارون اور جتنے اس کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے تمام تو پہلے بے ہوش ہی ہو گئے. بہرحال اب اس کے بعد کافی دیر بعد جب ہوش آیا تو کہا کہ بھائی غلطی ہو گئی، معافی تلافی وغیرہ کا معاملہ. اچھا دل سے تو کبھی معافی مانگی نہیں، اگر کیا ہوتا تو پھر یقیناً تو امام کے قتل کی سازشیں کیوں کرتے. تو بہرحال ظاہراً دکھا رہے ہیں کہ ہاں معافی مانگ رہے ہیں، ہم سے غلطی ہو گئی، اور جس جادوگر کو اس شیر نے نگل لیا تھا آپ اسے واپس لے آئیے، واپس کروا دیجئے. امام ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کی عصا سے نکلنے والے اژدہے نے جادوگروں کو اگل دیا ہوتا تو میں بھی یہاں پر اسے باہر بلوا لیتا، یعنی بتا دیا کہ یہ ناممکن ہے، اب یہاں پر میں حکم نہیں دوں گا. امام حکم دیتے ہو جاتا، لیکن آپ نے دلیل پیش کر دی کہ جس طرح سے وہاں پر جناب موسیٰ نبی کو آزمایا جا رہا تھا تو اللہ کی طرف سے یہ حکم رہا، یہاں پر اگر اللہ کے نبی کے جانشین کو آزمایا جا رہا ہے تو یہ بھی صورتحال سامنے آئی ہے. تو لہٰذا یہ مثالیں بھی ہم دیکھتے ہیں. بہت عمدہ خواہر، جزاک اللہ. انشاءاللہ چند اور سوالات امام علیہ السلام کی زندگی سے متعلق آپ سے کریں گے، لیکن اگلے ایپیسوڈ میں. آج دامن وقت میں گنجائش ختم ہوئی. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. ناظرین اکرام، یہ ہمارے امام موسی کاظم علیہ السلام کہ جو اپنی امامت کے جلوے ہر زندگی کے موقع پر دکھاتے ہوئے نظر آئے. کہیں کمسنی میں ایک بے زبان جانور کو عبادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہمیں پیغام دے رہے تھے کہ اگر یہ بے زبان جانور بھی عبادت نہ کرے تو ہمارے قریب نہیں آ سکتا. تم تو ہمیں اپنا چاہنے والا کہتے ہو، تو پھر تم عبادتوں سے غافل رہ کر یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ ہمارے قریب آ جاؤ گے یا ہماری شفاعت لے جاؤ گے. پھر اس کے بعد دشمن کے دربار میں بھی آپ کس طرح سے یہ ثابت کرتے ہوئے نظر آئے کہ آپ فخر موسیٰ ہیں. جس طریقے سے جب جناب موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کی گئی نعوذ باللہ، تو کس طریقے سے انہوں نے اللہ کا دیا ہوا معجزہ اشکار کیا. اسی طریقے سے فخر موسیٰ امام موسی کاظم علیہ السلام نے جلوہ دکھایا اپنے معجزات کا، اور اس جادوگر کو اور ہارون رشید کو وہیں ذلیل کیا. یقیناً جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اللہ کی صحیح معرفت رکھتے ہیں، انہیں زمانہ کبھی ذلیل نہیں کر سکتا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس پروگرام کا اگلا ایپیسوڈ لے کر، جہاں ہم امام عالی مقام کی زندگی کے اور مراحل کو آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون. میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. فی امان اللہ.